کفضلی علیہم۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نبیوں اور رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے، اسی طرح میری امت کے میرے صحابہ کرام کو پہلے نبیوں کے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور تمام نبیوں سے افضل ہیں اور حضور کے صحابہ کرام پہلے تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں۔ اور یہ حدیث شریف کے لفظ قابل غور ہیں، فضل و صحابتی علی صحابت الانبیاء والمرسلین کفضلی علیہم۔ حضور نے تشبیہ دی کہ جس طرح مجھے تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح میرے صحابہ کو پہلے تمام نبیوں کے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی ہیں ان کو حواری کے نام سے قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ قال الحواریون، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے انہیں قرآن میں حواری کہا گیا۔ حواری کا معنی ہے مددگار، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل اتری تو آپ کے جو صحابہ تھے، یہ لوکا، متی، یوحنا، یہ برنباس، جس طرح نبی کریم علیہ السلام کے 4 صحابہ جو ہیں خلفائے راشدین، جنہیں خلفائے اربعہ کہا جاتا ہے، ان کی افضلیت ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 حواری جو ہیں یہ معروف تھے۔ ایک کا نام لوکا تھا، ایک کا نام متی، ایک کا نام یوحنا، ایک کا نام برنباس۔ آج مارکیٹ میں اگر آپ انجیل لینے کے لیے جائیں گے تو بک سینٹر والا آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کون سی انجیل چاہیے، تو یہ انجیل کے اندر چونکہ تغیر اور تبدل کر دیا گیا، تحریف کر دی گئی، لہٰذا جو لوکا نے مرتب کی تھی اس کا نام لوکا کی انجیل ہو گئی، متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل، برنباس کی انجیل۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے۔ برنباس جو ہے یہ ایسا حواری تھا جس کو سب سے زیادہ قریب رہنے کا موقع ملا تھا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جس طرح حضور کے سب سے زیادہ قریب رہے سفر و حضر میں، خلوت و جلوت میں، تو برنباس کی جو انجیل ہے اس میں نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بشارتیں واضح طور پر اس کے اندر موجود ہیں۔ اناجیل کہتے ہیں ان تمام انجیلوں، انجیل کا جمع ہے اناجیل، تو انہیں اناجیل اربع کہتے ہیں۔ 4 انجیلیں ہیں عیسائیوں کی، قرآن ایک ہے۔ مسلمانوں میں فرقہ بندی ہونے کے باوجود قرآن سب کے پاس ایک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا، لیکن واحد کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ سبحان اللہ۔ باقی انجیلوں کے اندر بھی حضور کی آمد کے تذکرے موجود ہیں، مثلا لوکا اور متی اور یوحنا کی انجیل میں سب میں یہ لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جاتا ہوں وہ آتا ہے۔ عبرانی زبان سے اب اردو زبان میں انجیلیں ٹرانسلیشن ہو گئی ہے، تو وہاں اردو کی عبارت لکھی ہوئی ہے، میں جاتا ہوں وہ آتا ہے جس کے نالین کے تسمے کھولنے کے بھی میں لائق نہیں۔ تو قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید میں میرے نبی کریم علیہ السلام کا اسم مبارک محمد 4 جگہ پہ آیا ہے۔ کیا بات، پورے قرآن میں حضور کا نام مبارک 4 جگہ 4 مرتبہ آیا ہے پورے قرآن میں، اور دوسرا حضور کا اسم مبارک احمد ہے، یہ پورے قرآن میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ کیا بات، واہ واہ۔ حضور نے فرمایا اسمی فی السماء احمد و اسمی فی الارض محمد، آسمانی مخلوق میں میرا نام احمد ہے، زمینی مخلوق میں میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اناجیل میں بھی حضور کی آمد کا تذکرہ ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا تھا کہ جو حضور کے قریب رہنے والے ہیں انہیں صحابی کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی ہیں انہیں حواری کہتے ہیں،
تو حضور نے فرمایا پہلے نبیوں کے بھی صحابہ گزرے ہیں، فرمایا میری جتنے بھی صحابہ کرام ہیں یہ پہلے تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں، اور میری امت جو ہے وہ پہلی تمام امتوں سے افضل ہے۔ کنتم خیر امہ، خیر امت کا لقب حضور کے غلاموں کو ملا ہے۔ اس کی ایک اہمیت کا پہلو یہ ہے کہ جب کسی شخص کا کوئی بیٹا یا کوئی اولاد میں سے غلط راستے پہ چلتا ہے یا اپنے باپ دادا کی عزت کو حرف لگاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں اپنے باپ کی طرف دیکھ، اپنے دادا کی طرف دیکھ، یا یہ کہتے ہیں کہ اپنے منصب کو دیکھ، تیرا کس گھرانے سے تعلق ہے، تیرا خاندان کیسا ہے، اس کی طرف دیکھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم ارشاد فرمایا، اس سے پہلے ایک سٹیٹس، ایک مقام اور ایک مرتبہ بتایا ہے کہ تم معمولی نہیں ہو، تم عام انسانوں کی طرح نہیں ہو، تم نے تو اپنے محبوب کی غلامی کا قلادہ گلے میں ڈالا ہے۔ تم نے جب کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کا اقرار کر لیا ہے، تم اب ایک امت میں داخل ہو گئے ہو، اور یہ امت امت محمدیہ ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے خیر امہ۔ یہ تمام امتوں سے بہترین امت ہے، یعنی ہمیں ہماری حیثیت، ہمیں اپنی فضیلت بیان کی گئی۔ میں کئی مرتبہ میں نے کہا ہے کہ لوگ ماں کی شان بیان کرتے ہیں، باپ کی شان بیان کرتے ہیں، آپ کی شان ہی کو نہیں بیان کرتا۔ آپ جو حضور کے امتی ہو، سرکار کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کی بڑی شان ہے۔ کاش کوئی آپ کی شان بھی بیان کرے، کوئی ایک ایسا بھی ثنا خان پیدا ہو جائے جو حضور کی امت کی شان بیان کرے، کیونکہ انفرادیت کے ساتھ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ اس امت کو بتایا گیا ہے کہ تم جب صبح اٹھو تو خیال کرنا تم امتی کس کے ہو۔ ہے جی، اب لوگ کہتے ہیں جی فلاں پیر کا مرید ہے یہ کرتا ہے، میں نے کہا مرید تو بعد میں ہے، پہلے یہ دیکھو کہ امت کس کی ہو۔ ہے جی، پھر یہ دیکھو جی آپ کا مرید یہ کرتا ہے، میں نے کہا سب سے پہلے وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے بعد وہ حضور کا امتی ہے، اب پیر تو بہت بعد کی بات ہے۔ تو پہلے یہ احساس دلایا گیا ہے کہ پیر کا مرید ہے، مسجد میں نہیں آتا، یہ نہیں آتا، فلاں نہیں کرتا، بھئی یہ دیکھو کہ تو امتی کس کے ہو تم کے۔ قرآن نے فرمایا کنتم خیر امہ، پیر تو بہت بعد کی بات ہے، ہمیں دین یہ سکھاتا ہے کہ کلمہ کس کا پڑھا ہے تم نے۔ تو جب حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر تم اپنا سٹیٹس، اپنا مقام، اپنا مرتبہ پہچانو۔ جب کوئی آدمی کوئی حرکت کرتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار تو اپنا منصب تے مقام ویخ، جیڑا تینوں اللہ نے عزتاں دیتیاں نے، اے کم جیڑا دے منافی۔ تو اللہ کریم نے ہمیں بڑے حکمت برے انداز میں قرآن میں کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ ہے اس امت کے ذمے ایک فریضہ لگایا گیا۔ ہم یہ دین کی باتوں سے بہت دور ہیں، اور جو فرضی باتیں ہیں، جو ضمنی باتیں ہیں، ان کی طرف ہماری ساری توجہ ہے۔ ہم نے صرف کلمہ پڑھ کے فارغ نہیں ہو گئے کہ حضور کی امت میں آگے بس بات ختم ہو گئی کہ ہم مسلمان ہیں جی، ہم مومن ہیں۔ ایک ہماری ڈیوٹی لگائی گئی ہے، فریضہ ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، تمہارے ذمہ ایک کام لگایا گیا، ایک ڈیوٹی ہے، تأمرون بالمعروف، خود بھی نیک کام کرتے ہو، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو۔ نیکی کی دعوت الی الخیر، بھلائی خیر کے کاموں کی طرف تم بلاتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، جو باتیں اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں، اپنا دامن بھی ان سے بچاؤ اور دوسرے لوگوں کو بھی دامن بچانے کی تلقین کرو۔ تو جب سے اس امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس سے غفلت برتی گئی ہے تو خرابیاں پڑنی شروع ہو گئی۔ لہٰذا ہمیں حکم دیا گیا ہے تم اپنا مقام پہچانو، تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو، تمہارے ذمہ کام ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کرو، دوسروں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے بچو، دوسروں کو برائی کی تلقین کرو، بچنے کی تلقین کرو۔ تو یہ دو کام جو ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا ایک درجہ ہے جو حدیث شریف میں بیان کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من رعا منکم منکرا
یہ کئی جگہ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے، من رعا منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے، کسی خامی اور کمزوری کو دیکھے کسی میں، فلیغیرہ بیدہ، اس کو پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اس برائی کو روکے۔ معاشرے کے اندر اگر کوئی برائی اور کوئی خامی پھیلتی ہے تو اس برائی کو، اس خامی کو دور کرنا اور اس کے خلاف محنت اور مشقت کرنا یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اسے بدل دیا جائے، یعنی اس برائی کو نیکی میں بدل دیا جائے، یہ ہے اس کا مفہوم۔ فلیغیرہ بیدہ، پوری قوت کے ساتھ کوشش کرے کہ اس کی نیکیاں، برائیاں جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل جائیں، رائے راست پہ آ جائیں۔ اور اگر طاقت سے نہیں روک سکتے فبلسانہ، تو کم از کم ایک آدمی کمزور ہے، وہ کسی کو طاقت سے نہیں روک سکتا۔ مثلا مسجد میں ہی کوئی آدمی جو ہے خلاف ادب کوئی بات کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو اس کو روکنا چاہیے۔ لیکن ایک آدمی طاقت نہیں رکھتا، کمزور ہے کہ میں اس پاور میں نہیں ہوں کہ میں اس کو طاقت سے روک سکوں، اسے فرمایا فبلسانہ، کم از کم زبان سے تو روکے نا، زبان سے تو روکے۔ اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو فرمایا پھر اپنے دل میں برائی کو برائی سمجھے، ذالک اضعف الایمان، یہ اور ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یہ حدیث شریف ہے۔ طاقت سے بھی نہیں برائی کو روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، تو فرمایا پھر دل میں برائی کو برائی سمجھے، اور یہ ادنا اور کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا۔ اب اس میں بڑی پیاری ایک تفسیر ہے کہ طاقت سے روکنا آپ کا اور میرا کام نہیں ہے، برائی اور بدی کو پوری قوت کے ساتھ ٹکرا کے روک دینا یہ کس کا کام ہے؟ یہ حکومت کا کام ہے، جو صاحب اختیار ہیں، جن کے پاس پاورز ہیں، وہ طاقت کے زور پر کام کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کام ہے ان لوگوں کا جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس حکومت ہے، صاحب اختیار ہیں، ان کی اولین ذمہ داری دینی یہ ہے کہ طاقت کے ساتھ معاشرے کے اندر برائی کو روکیں، خامی کو روکیں۔ اور یہ فبلسانہ، زبان سے روکنا یہ مبلغین کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ محراب و منبر کے جو وارث ہیں وہ ڈنڈے اور طاقت سے تو نہیں روک سکتے، ان کی ذمہ داری ہے زبان سے روکیں، تلقین کریں، برائیوں سے منع کریں، نیکیوں کی طرف بلائیں۔ اور ہم جو عام لوگ ہیں ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ برائی کو برائی سمجھیں، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا حدیث شریف میں کہ لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ اور آج کسی نہ کسی درجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو ہمیں امتی ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں برائی سے نفرت ہو، یعنی دل کے اندر برائی کو برائی سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ برائی سے نفرت ہو، بدی سے نفرت۔ برائی اور بدی کا آسان مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کے کرنے میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور ہر وہ کام جس میں نبی کریم کی ناراضگی ہے، اس کام سے اپنا دامن بچانا، دوسرے لوگوں کو اس سے بچنے کی تلقین کرنا۔ امر بالمعروف یہ اس امت کا فریضہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ قرآن مجید میں جو وحی نازل ہوئی نا حضور پر، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ یہ جو دین کی دعوت و تبلیغ، برائیوں سے روکنا، نیکی کی طرف بلانا، اس کام کا آغاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ عشیرہ کہتے ہیں خاندان کو، فیملی کو، قبیلے کو، کنبے کو۔ اس کام کا آغاز جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں سے کیجیے، اہل و عیال سے کیجیے، تعلق داروں سے کیجیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ میں یہی تعلیم دی گئی کہ کم از کم جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، ہمارے عزیز ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ہماری فیملی ہے، تو یہاں سے اس کام کا آغاز کیا جائے۔ کوئی خلاف اولا بات دیکھی، کوئی، اسے کہتے ہیں تربیت اور اصلاح۔ اصلاح اور تربیت کے جو لفظ جو دو ہم بولتے ہیں، اس کا بڑا جامع مفہوم یہ ہے کہ کسی میں ذرا سی بھی کوئی ایسی بات دیکھی تو اسے فوراً تبدیل کیا جائے۔ جیسے اعلیٰ حضرت کی ایک مثال ہے کہ آپ کے پاس ایک سید صاحب آئے، ایک سید آئے تو جنہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اور اعلیٰ حضرت سید کا بڑا احترام کرتے تھے۔
آپ نے فرمایا کہ سادات کا احترام کرنا واجب ہے، اس کا عمل جیسا بھی ہو، نسب اور نسل کا احترام جو ہے وہ یقینی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں وہ سید صاحب ملاقات کے لیے آئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، تو اعلیٰ حضرت سوچنے لگے کہ اب کیسے انہیں کہا جائے کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے اور آپ سید ہیں، آپ نے یہ پہنی ہوئی ہے انگوٹھی۔ تو آپ نے دیکھی یہ ہے امر بالمعروف، یہ ڈنڈے سے تبلیغ کرنا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا اور لڑ جھگڑ کے لوگوں کو برائی سے روک، ایسے نہیں ہے۔ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے کہ ایک کمزوری دیکھیے کہ سونا حرام ہے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی۔ اعلیٰ حضرت فرمایا سید صاحب یہ انگوٹھی کتنی پیاری ہے، بہت اچھی ہے، آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ رہا ہوں، تو آپ سادات ہیں، کرم فرمائیے یہ فقیر کو عنایت فرما دیجیے، یہ فقیر کو عنایت فرما دی۔ وہ سید صاحب نے فوراً اتاری، جی بالکل بالکل، یہ آپ کو پسند ہے اس لیے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے وہ انگوٹھی لی، فرمایا یہ انگوٹھی آپ نے مجھے عطا فرما دی، آپ نے عنایت کر دی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے آپ کو سپرد ہبہ کر دی آپ کی۔ فرمایا میں نے اسے قبول کیا، یہ میری طرف سے لے جائیے اور بی بی صاحبہ کو میری طرف سے گھر میں تحفہ دے دیجیے۔ اب سید صاحب جو ہیں آخر سادات تھے نا، وہ سمجھ گئے، انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہا اعلیٰ حضرت سے کہا کہ مولانا اب میں سمجھا کہ آپ نے مجھ سے انگوٹھی کیوں مانگی۔ کہا کہ مجھے نانا جان کی وہ حدیث یاد آ گئی ہے کہ مردوں پر سونا پہننا حرام ہے۔ فرمایا میری توجہ نہیں ہوئی تھی، کسی نے تحفہ دیا میں نے پہن لیا، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری توجہ دلائی، اسے کہتے ہیں توجہ دلانا۔ تو یہ ہے انداز اور تعلیم کا، تربیت کا، جو نبی کریم علیہ السلام کی جو تربیت کا نظام ہے وہ دیکھے تو وہ بھی یہ تو حضور کے غلام ہیں نا اعلیٰ حضرت، تو یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ حضور سے ہی سیکھا ہے نا، حضور کی سیرت سے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ حضور کا انداز حکمت جو تھا وہ بھی اسی طرح تھا۔ اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی جو ہے وہ کوئی چیز پکڑانے لگا تو اس نے اعلیٰ حضرت کو بائیں ہاتھ سے دی۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بڑا فرق پڑتا ہے، کیونکہ حضور کی حدیث شریف ہے جب کسی کو کوئی چیز دو تو دائیں ہاتھ سے دو، اس سے واپس لینی ہے پکڑنی ہے تو دائیں ہاتھ سے لو۔ تو اس آدمی نے نا بائیں ہاتھ سے اعلیٰ حضرت کو چیز پکڑانی چاہیے، تو اعلیٰ حضرت نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لی، فرمایا دائیں ہاتھ سے عنایت فرما دیجئے، یہ دائیں ہاتھ سے عنایت فرما دیجئے۔ اب وہ آدمی سمجھ گیا کہ یہ تو میری اصلاح ہو رہی ہے، مجھے کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے۔ میں ایک دفعہ مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، اسے کہتے ہیں کہ ہمیں چھوٹی میں چھوٹی کسی نمازی میں، دوست میں، گھر میں، بچوں میں کوئی چیز دیکھے تو فوری اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اسے ہی تو تربیت کہتے ہیں۔ یہ اسلام کا ایک نظام ہے باقاعدہ اصلاح و تربیت کا، اس کی طرف امت کی توجہ نہیں۔ تو میرے ساتھ ایک شاہ صاحب تھے، تو جب حاجی صاحب سے میں نے کہا جی ہم اجازت لیتے ہیں، آپ ہماری دعا فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت نے مولانا ابو داؤد صاحب نے میں نے کہا دعا مانگیے، تو آپ نے دعا مانگنی شروع کی نا، تو وہ جو سید صاحب میرے رفیق سفر تھے وہ دعا اس طرح مانگنے لگے نا، اس طرح ہاتھ ایسے کیا، حاجی صاحب دعا کریں آپ کا سفر خیریت سے ہو، خیریت سے گھر پہنچیں، اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو صحت دے، والدہ صاحبہ کا سایہ سلامت رہے۔ اس وقت میرے والدین حیات تھے، وہ دعائیں دیتے رہے۔ جب دعا ختم ہوئی نا تو ہم اٹھنے لگے تو اعلیٰ حضرت مولانا ابو داؤد صاحب نے سید صاحب سے کہا شاہ جی ذرا دعا مانگیں نا، دعا کیسے مانگتے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے ایسے کیا، پھر ایسے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب دعا مانگے نا تو دونوں ہاتھ سینے کے برابر کر کے اس طرح دعا مانگا کریں، اس طرح دعا مانگ۔ مسجد نکلتے وقت شاہ صاحب نے جو ہے وہ مسجد سے نکلتے وقت جوتا پہنتے وقت بایاں پاؤں جو ہے پہلے پہن لیا، تو فرمایا شاہ صاحب مسجد سے نکلیں تو دایاں پاؤں جوتے میں پہلے رکھنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دلانا، اصلاح کرنا، تو یہ بڑی جو فریضہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم نے پورے رمضان شریف کے درسوں میں، فجر کا درس ہے، تراویح کا درس ہے، ترجمے کی کلاس ہے، اس میں کم از کم جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں اور ذہن نشین ہوئی ہیں، ہمیں ان کا پتہ چلا ہے،
ہماری اب ایک ذمہ داری ہے کہ اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ان باتوں کو آگے پھیلائیے، جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو. اور ایک آیت اسے ساتھ ملا لیں تو مضمون پورے درس کا واضح ہو جائے گا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے. ہاں جی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ کا مطلب ہے تم میں سے کچھ ایسے افراد ہونے چاہیے، کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، نیکی کی دعوت دیں، بھلائی کی طرف بلائیں. کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ کا معنی یہ ہے کہ یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے، سارے نہیں ادا کر سکتے. تو ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ تفسیر پڑھایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں ایک فرد بھی، گھر میں 10-15 افراد رہ رہے ہیں، ساتھ رہیں، ایک آدمی بھی اگر یہ کام کرتا ہے نا، وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. جیسے فرض جنازہ جو ہے فرض کفایہ ہے، اگر محلے گلی میں سے کوئی بھی نہیں گیا تو سب گناہ گار ہیں، اور گلی محلے میں سے ایک بندہ پڑھ آیا تو وہ سب کی طرف سے کفایت کر دے، کیونکہ اسے فرض کفایہ کہا گیا. تو یہ ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. گھر کا ایک فرد بھی کوئی سمجھاتا بجھاتا رہتا، یار انج نہ کرو، انج کرو. ایک آدمی بھی یہ فریضہ ادا کرتا رہے گا تو وہ سارے گھر والوں کی طرف سے وہ کفارہ ہو جائے گا. کیا بات. ایک دفعہ کسی نے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بھئی حاجی صاحب جو ہیں ابو داؤد صاحب بہت سختی کرتے ہیں، بہت. تو آپ نے فرمایا کہ ڈنڈ کے آڑا ہونا چاہیے جیڑا سی ذرا ڈنگی ہوئی ہے سانو سدھیاں کر دیں. تو پورے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ گھر میں ایک فرد ایسا کم از کم ہونا چاہیے جو اس کا روب دبدبہ، ڈانٹ ٹپٹ کا انداز بھی رکھنا چاہیے نا. حضور نے بھی کئی مرتبہ، آپ دیکھیں نا سیرت طیبہ میں، کئی دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے حکمت سے تعلیم اور تربیت بھی، اصلاح بھی فرمائی، اور جہاں کہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پڑی وہاں حضور نے پھر ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا. اور جب دیکھتے تھے کہ اس معاملے پہ حضور نے پسند نہیں کیا، آپ کی طبیعت پر بوجھ ہوا ہے ہمارے اس عمل کی وجہ سے، تو صحابہ از خود اپنے آپ کو صحیح کر لیتے تھے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاگردوں کو مارا نہیں کرتے تھے، حالانکہ ہم خود پڑھتے رہے والد صاحب کے پاس. بس وہ ایک ان کی ادا بڑی ان کا ایک تو روب دبدبہ جن کی ملاقات ہے، قدرتی اللہ تعالیٰ نے انہیں روب و دبدبہ بڑا عطا کیا تھا، یہ قدرتی بات. وہ جب سبق کے دوران بس کسی کی شکایت آتی تھی نا یا کوئی سبق نہیں، ایک آنکھ بھر کے اس کو دیکھ کے کرتے تھے. فرماتے تھے بندہ خدا اچھے آدمی ایسے نہیں کیا کرتے. فرماتے تھے کہ اچھے آدمی، آپ دین کے طالب علم ہو، آپ کے والدین نے دین پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، تو جو دین کا علم پڑھتے ہیں وہ ایسے نہیں کیا کرتے. ہاں جی. تو ایک حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ایک شاگرد تھے، آپ بھی نہیں مارا کرتے تھے، آپ بھی ڈانٹا کرتے. وہ ٹوانا خاندان سے تعلق تھا ان کا. تو پیر صاحب نے محبت سے نا مانوس کو فرمایا مسٹر ٹو آنا، ٹوانا نام تھا نا ان کا، تو فلاں خالد ٹوانا. تو آپ نے فرمایا مسٹر ٹو آنا، اپنی عادتیں درست کر لو، اپنی عادتیں ورنہ پچھتاؤ گے. بس اتنی سی بات ہے، بندہ مر جاتا تھا. کہتا تھا بھئی حضرت صاحب نے بڑا لفظ کہہ دیا ہے کہ اپنی عادتیں ٹھیک کرو، تو اب ہمیں اپنی عادتیں ٹھیک کرنی چاہیے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں دوستوں میں، یاروں میں، بیٹوں میں، بیٹیوں میں، گھر میں، بیوی میں، اولاد میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، رشتہ داروں میں، چھوٹی موٹی ایسی باتیں جو دین کے مزاج کے خلاف ہے. گناہ تو نہیں ہے، میں آپ کو صحیح عرض کرتا ہوں، کچھ ایسی باتیں جو گناہ نہیں ہیں، ان کا گناہ کوئی نہیں، لیکن دین کے مزاج کے خلاف ہیں. دین کے مزاج کے خلاف. بھئی آپ کی طبیعت کے خلاف آپ کے آگے کھانا رکھ دیں تو آپ نہیں کھاتے. تو دین بھی کہتا ہے کہ میرا بھی ایک مزاج ہے، جب کوئی کام کرو تو دیکھ لو کہ میں اسے پسند بھی کرتا ہوں یا نہیں. تو ہمیں کم از کم ایک مہینہ ہم نے بھئی محنت کی ہے، میں ایک مہینہ آپ کے پاس رہا ہوں، تو وہ ایسے ہی تو نہیں میں آگے نہ آپ ایسے روزانہ بیٹھ جاتے ہیں. نماز کے بعد تو لوگ سو جاتے ہیں، آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، آپ بیٹھتے ہیں. آپ اب سوچیں کہ جتنے درس ہم نے سنے کو ہمیں فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہو، کتنی اصلاح ہوئی ہے، کتنی باتیں ہم نے سیکھی ہیں. تو بھائی ان کو سیکھنے کے بعد پھر ایک اب ہمارا
کرنے کا کام ہے. مہینے میں جو کوئی سیکھا ہے نا 11 مہینے اس کی تبلیغ کرو. ایک آدمی جو کل مجھے کسی نے بتایا کہ ایک آدمی ہے جو وہ لڑکے کو لے جاتا ہے, اسپیشل آتا ہے موٹر سائیکل پہ اور فلانی مسجد میں اس کو لے کے جاتا ہے تاکہ اس کا عقیدہ خراب ہو جائے. میں نے کہا دیکھو کتنی ڈیوٹی دے رہا ہے, سحری کرتا ہے, موٹر سائیکل لے کے اس کے گھر کے سامنے آتا ہے, ہارن بجاتا ہے, اس کو لے کر جاتا ہے, پھر نماز پڑھ کے چھوڑ آتا ہے. تو ہم تو اپنے کو گھر والوں کو نہیں تبلیغ کرتے عقیدے کی, ہم ان کو نہیں بتاتے. تو یہ کتنے لوگ برائی کو پھیلانے, بد عقیدگی پھیلانے کتنی محنت کرتے ہیں. میں بھی سوچوں, اپنے آپ سے سوال کروں, آپ بھی سوچیں ہم اپنے عقیدے کو پھیلانے کے لیے, اس کی اصلاح کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے اصل میں کرنے کے کام کہ لوگوں کو لاؤ. بھائی اکیلے جمعہ پڑھنے آتے ہو, 2-4 لوگوں کو لے کے آؤ اور دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دو. ایمان سے اگر آپ کے ساتھ کوئی دوسرے نظریات والا آ گیا, 2-4 جمعے پڑھ گیا تو اس کا عقیدہ نہیں رہے گا وہ, اللہ کے فضل سے الحمدللہ. وہ کل ہی مجھے ایک دوست نے جمعے کے بعد ملا, اس نے کہا جی مجھے تو ان باتوں کا علم ہی نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اتنا مقام ہے. اور وہ روئے جا رہا تھا. میں اسے کہتا بیٹا رو نہ, اللہ تعالیٰ آپ کو حضور کی محبت دے. اس نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے نبی پاک کا اتنا مقام ہے کہ صحابہ کرام نماز میں حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے. تو یہ ہے کہ بھئی کسی ایک کو لے کے آئیں گے درس میں, کہیں ماہانہ درس ہوتا ہے یہاں, کچھ محنت کرو یار, کچھ کوشش کرو. کسی کو لے کے آؤ گے, کوئی بات سنے گا, نصیحت سنے گا, جمعہ سنے گا, بیان سنے گا, کسی ایک کی زندگی بھی بدل گئی تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ کتنے لوگ ہیں جن کو میں نام نہیں لیتا, نہ میں ایسی بات کبھی کرتا ہوں, تحدیث نعمت کے لیے کہ کتنے لوگ تھے جن کی ریش مبارک نہیں تھی, اب وہ ماشاءاللہ سب بارش نوجوان ہیں. اب جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے اب نماز. یہ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ وابستہ ہونے سے ملتی ہے. جیسے ایک آدمی کسی محکمے میں بھرتی ہو گیا, وہ دفتر ہی نہ جائے, بھرتی تو ہو گیا, مرید ہو گیا, تو اس نے کبھی کوئی عمل ہی نہیں کیا, نہ سیکھا ہے نہ سکھایا. اس کی ذمہ داری تو نہیں ہوتی, ذمہ داری تو اس کی ہے جو تربیت میں آئے. تو اس لیے ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے تو اب ذمہ داری ہے, بھئی دین ہمیں کہتا کیا, دین سیکھیں. اور بیعت ہوئے کہیں تو پیر سے سیکھیں طریقہ کیا ہے جس سے دنیا کی زندگی سنورے, آخرت کی زندگی سے. محنت کیجئے. مجھے اور آپ کو اس کام کے لیے اب جت جانا چاہیے. جو زندگی باقی ہے اس کام میں لگاؤ یارو. 2-4 بندوں کی زندگی بھی آپ نے سنوار دی, وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. آج بھی جو لوگ نمازی بنتے ہیں نا کسی کی تبلیغ سے, نیروبی کے اندر مولانا شاہ احمد نورانی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بہت اسلام پھیلایا. قادیانیت بہت تھی نیروبی میں, ماریشس میں. نورانی میاں جب جاتے تھے تو وہاں تبلیغ ان کی مسلسل دوروں کی وجہ سے بڑا اثر پڑا, لوگ دین کے ساتھ وابستہ ہو گئے, نمازی بن گئے. تو میں انگلینڈ گیا, وہاں موریشس کا ایک آدمی تھا جو نیروبی میں بھی رہا اور ماریشس میں بھی, اور وہ اب وہاں اس نے مانچسٹر میں کاروبار شروع کیا ہے. اتفاق سے ایک محفل میں ملاقات ہوگی. میں نے ختم نبوت کے حوالے سے اسمبلی میں جو مولانا نورانی نے قرارداد پیش کی تھی مرضیوں کو غیر مسلم اقلیمہ, اس کا ذکر کیا. تو وہ بعد میں مجھے ملا, اس نے خوب جفی ڈالی. میں نے کہا بندہ واقف نہیں, ملا ایسے ہے جیسے واقف ہوتا ہے. میں نے کہا جناب کا اس میں گرامی کہاں سے تعلق ہے؟ وہ کہنے لگا میں نیروبی سے آیا ہوں, یہاں کام شروع کیا ہے. میں نے مولانا شاہ احمد نورانی کے بیان سنے تو میں نمازی بن گیا. مجھے دین کا پتہ نہیں تھا, ان کے وعظ و نصیحت سن کر دین کا پتہ چلا. ان کی صحبت میں بیٹھنے سے پکا نمازی ہو گیا, اور ان کے ساتھ ساتھ رہنے سے مرزیوں سے نفرت ہو گئی, بد عقیدہ لوگوں سے نفرت ہوگی. تو کہتا ہے کہ یہ سارا مجھ پہ کرم ہے مولانا شاہ احمد نورانی کا. اور کہتا ہے میں نے پھر آخر میں ان کی بیعت کر لی کہ جنہوں نے میری زندگی بدلی ہے میں ان کے ہاتھ میں بیعت ہو. کہتا تھا میں مرتے دم تک ان کا احسان نہیں دے سکتا جنہوں نے میری زندگی کو بدلا. تو اس نے کہا میں جہنم کا ایندھن ہوتا اگر میں تو مرزیوں کو صحیح سمجھ لیتا, بد مذہبوں. ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر میرا ایمان بچا ہے, عقیدہ بچا ہے, میں ان کا شکر گزار ہوں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے آج کے درس میں کہ ہماری ایک ذمہ داری ہے, دینی ذمہ داری, دینی فریضہ, کہ جو سیکھا ہے سب کو سکھاؤ, کوشش کرو, محنت کرو. مسجدیں خالی ہو رہی ہیں. نماز اس سال میں نے دیکھا ہے بڑا فرق پڑا ہے نمازیوں میں. جتنی کثرت پہلے مساجد میں ہوتی تھی اس دفعہ کم نظر آتی.
اس کی کیا وجوہات ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ آپ سے اور ہم سے بات پرس ہوگی کہ آپ نے بھی کام کیا یا نہیں کیا۔ بھئی پورے محلے سے اگر 100 آدمی نماز پڑھتا ہے تراویح، تو آپ غور فرمائیں نا، پھر یہ کوئی بات تو نہ ہوئی۔ آبادی دیکھیں، تناسب دیکھیں، تو پھر نمازیوں کی تعداد تو کچھ بھی نہیں۔ کتنے محلے ہیں مسلمانوں کے فجر میں 3 صفیں ہو جائیں، 4 ہماری مثلاً 5 6 7 ہو جائیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، نمازی ٹھیک ہیں، ہاں خوش ہونا چاہیے، لیکن جب آبادی کا تناسب دیکھیں گے تو یہ تعداد کچھ بھی نہیں۔ تو لہٰذا بے نماز کو نمازی بنانا، بے دین کو دیندار بنانا، یہ ہے اصل کرنے کا کام۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔